الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرا ایک دوست ہے، آج بہت پریشان تھا۔ ملاقات ہوئی تو اس کے چہرے سے پریشانی نمایاں تھی۔ تو خیر خیریت کرتے ہوئے، حال احوال دیتے ہوئے میں نے پوچھ لیا کہ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو آپ اپنی پریشانی کا اظہار کریں۔ وہ واقعتاً پریشان تھا، بغیر سوچ و بچار کے، بغیر تأمل کے اس نے کہہ دیا کہ واقعی میں آج بہت پریشان ہوں، اور پریشانی کی جو وجہ اس نے بتائی ہے وہ پریشانی کی وجہ آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کا حل بھی سوچتے ہیں۔ اس کی پریشانی یہ تھی کہ اس کا ایک 9 سال کا بیٹا ہے، اس کے بقول وہ 1 کلاس میں پڑھتا ہے، پہلی کلاس میں وہ پڑھتا ہے، لڑکا۔ دوست کہتا ہے کہ رات اس نے ایک عجیب بات کہی، اسی عجیب بات کی وجہ سے، خطرناک بات کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ وہ بات یہ تھی کہ وہ 9 سال کا بچہ جو کلاس 1 میں پڑھتا ہے، تو اس نے کسی بات پر ماں سے اس کی تلخی ہوئی، کوئی چیز مانگی، ماں نے اس کو نہ دی، تو اس لڑکے نے کہہ دیا اپنی ماں کو، اور اپنی بہن کے سامنے اپنی ماں کو کہہ دیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پھانسی لگ جاؤں، میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں، آپ یہ چاہتی ہیں؟ ماں سے کہنے لگا یہ بچہ۔ میرے دوست کے چہرے پر خوف عیاں تھا، اور اس کے والد سے، بچے کے والد سے، یعنی میں نے اپنے دوست سے جب یہ بات سنی تو میں خود بھی پریشان ہو گیا کہ 9 سال کا بچہ جس کی عمر کیا ہے، کتنی خطرناک لفظ اس نے استعمال کیا ہے کہ آپ یہ چاہتی ہیں ماں کہ میں پھانسی لگ جاؤں، اور یہ ہے کہ آپ پھر خوش ہوں گی۔ اس بات میں میرا دوست پریشان تھا، اور واقعتاً میرے عزیزوں یہ بات پریشانی کی ہے۔ اب یہاں پر جو بات میں نے آپ حضرات سے ڈسکس کرنی ہے، آپ حضرات سے شیئر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کو پتہ کیسے چلا کہ پھانسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس سے ماں اور باپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اس سے جان بھی چھوٹ جاتی ہے، یعنی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جو میں سمجھا ہوں اس کا ایک سبب میرے عزیزو، یہ جملہ خطرناک ہے، اس کا ایک سبب، اس میں قصوروار ہم ہیں، والدین۔ یہ جملہ اس نے کہاں سے سیکھا؟ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو موبائل ہے ہمارے پاس، اور اس موبائل کے اندر ہم ان بچوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور پھر بے خبر ہوتے ہیں، بے خبر ہو جاتے ہیں کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جملے، یا اس جملے کے اندر جو تکلیف دہ امر ہے، یعنی مر جانا، والدین کو اس مرنے پر اذیت ہونا، اور پھر اس دنیا سے چلے جانا، یعنی چھٹکارا حاصل کر لینا، یہ ساری چیزیں یہ موبائل کی کارستانیاں ہیں جو میں سمجھاؤں۔ تو میرے عزیزو، کبھی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ بچے کو بچہ سمجھ کر موبائل ان کے سپرد کر کے خود غافل ہو جانا،
یہ انتہائی مہلک ہے اور نقصان دہ ہے۔ 9 سال زیادہ سے زیادہ عمر اس نے بتائی ہے، 9 سال زیادہ سے زیادہ اس نے عمر بتائی ہے، تو 9 سال کے بچے کے ذہن میں یہ بات ہے تو جب یہ بڑا ہوگا تو کتنی خطرناک سوچ کا حامل ہوگا یہ بچہ۔ دوسری وجہ یہ ہے اس جملے کے بولنے سے جو مجھے سمجھ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے آپس کی جو گفتگویں، بڑوں کی گفتگو آپس میں ہوتی ہے تو اس میں احتیاط نہیں کی جاتی بچے کو بچہ سمجھ کر کہ یہ بچہ ہے، بچے کو بچہ سمجھ کر ہم اس کے سامنے ایسی گفتگو کر لیتے ہیں یا کر جاتے ہیں جو نامناسب ہوتی ہے۔ لیکن کر کس لیے جاتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، کیا ہوا اگر ہم نے کہہ بھی دیا ہے؟ تو میرے عزیزو، بچے کو بچہ سمجھ کر نظر انداز کر کے ہر کچھ کر جانا، ہر کچھ بول لینا اور ان کو بچہ سمجھ کے نظر انداز کر لینا، یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی، بہت بڑی خامی اور بہت بڑی غلطی ہے۔ کبھی نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اور تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا والدین کا عرض کر رہا ہوں، ہمارے سے مراد والدین کا بچوں کے ساتھ ذہنی میل ملاپ نہیں ہے، دماغی میل ملاپ نہیں ہے۔ ہمیں ان کی سرگرمیوں کا نہیں پتہ، ان کے ذہن کو نہیں پڑھتے، ہم اپنا ذہن نہیں دیتے، ان کو وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں دیتے۔ جس کا نقصان یہی ہے کہ بچوں کی سوچ کچھ ہوتی ہے اور والدین کی سوچ کچھ ہوتی ہے۔ آپ دوستی رکھیے، کون نہیں چاہتا میرا دوست نہ ہو، کون نہیں چاہتا؟ اگر ہوش ہے 70 80 100 سال کے بندے کو، بندہ یا بندی، مرد یا عورت، اس کو ہوش ہے، اس کو بھی ایک دوست کی ضرورت ہے۔ 70 سال کے بوڑھے کو بھی ایک دوست کی ضرورت ہے، خیرخواہ کی ضرورت ہے۔ اور 4 سال یا 5 سال کا ایک بچہ جس کو تھوڑی سی سمجھ بھی آ گئی ہے، اس کو بھی دوست کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستی کی ضرورت تو سب کو ہوتی ہے۔ دوستی میں دھوکے بھی بندہ بہت کھاتا ہے، تو کیوں نہ ہم ایسا کر لیں کہ بچوں کو اپنا دوست بنا لیں اور ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ بیٹا یا بیٹی، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے خیرخواہ ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان کے ذہن کو پڑھتے بھی رہیں گے، اور جو ہم ان کے خالی کورے ذہن پر لکھتے جائیں گے، تربیت کرتے جائیں گے، وہ ان پر نقش ہوتا جائے گا، اور پھر ہماری جو مزاج ہے ان کے، اور ہمارا جو تربیت ہے یا ہماری جو سوچ ہے، وہ انمٹ نقوش چھوڑ جائے گی ان پر۔ تو یہ کرنے کے کام ہے میرے عزیزو۔ ہم دوست نہیں بنتے، ہم استاد بن کے تربیت کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ہم والدین بن کر تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑے بھائی بن کر تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑی بہن بن کر تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہم ماں بن کر تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی دوست بن کر تو تربیت کیجئے، پھر دیکھیے کہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر ان خطرناک جملوں، ان خطرناک سوچ، ان خطرناک الفاظوں پر ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ چیزیں میں نے اپنے دوست سے بھی گوش گزار کی ہیں، اور یہی سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے بھی ان چیزوں کو بیان کر دیا جائے، کسی کا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فائدے سے خالی نہیں ہے اور اجر سے بھی خالی نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کے مقدر اور نصیب اچھے فرمائے۔ اللہ پاک ہم والدین کو اولاد کے دکھوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔